تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑا عیب ہے، نرمی سے معروم ہے۔ وہ گھرانہ بڑی خیر سے خالی ہو گیا جس گھر سے نرمی اٹھ جائے۔ وہی بات آپ گھر والوں کو نرمی سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اپنی خواہش کا اظہار وہ اپنے میاں کو نرمی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس غلطی پہ بھی ایسا انداز تو اختیار نہ کرو نا کہ وہ مایوس ہی ہو جائے، اسے احساس دلا دو تاکہ آئندہ اس غلطی سے وہ محفوظ رہے یا اس غلطی کا ازالہ کر سکے۔ ہم نے تو ایسی لٹھ ماری کہ وہ باغی ہو گیا، اور اس کے لیے واپسی کا راستہ ہی کوئی نہیں چھوڑا۔ بڑی سی بڑی خطا جب اللہ معاف کر سکتا ہے تو اللہ اپنے بندوں سے بھی یہی اخلاق چاہتا ہے، کوئی معافی مانگے معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہ نہیں کہ میں تو نہیں کروں گا۔ ارے میاں کیا کرو گے؟ پھر قبر میں جاؤ گے۔ میں نے نہیں معاف کرنا۔ خلیفۃ المسلمین اور اس امت کے سب سے بڑے آدمی ابو بکر رضی اللہ تعالی، آپ کی بیٹی پر کہا گیا جو کہا گیا، اور ایسی الزام تراشی ہوئی کہ الامان والحفیظ، ایسا بہتان، کتنا دل دکھا ہوگا، کتنا دل دکھا ہوگا۔ تو غلطی سے ایک مخلص مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ حضرت مصباح رضی اللہ تعالی وہ بھی کچھ کہہ بیٹھے ہیں، ان کی والدہ ان پہ سخت ناراض ہوئی، ام مصباح، اور بد دعا دی۔ جب پہلی مرتبہ اس کی والدہ سے اس بچے کے بارے میں بد دعا سنی، ماں کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں بد دعا سنی، تو عائشہ فرمانے لگی ام مصباح بیٹے کو کیوں بد دعا دے رہی؟ تو بدری ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، کہنے لگی جانتی نہیں ہے اس نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے؟ انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ اب اتنی بڑی خطا اور آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زیر کفالت تھے، آپ مدد کیا کرتے تھے، ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ آپ نے اور تو کچھ نہ کہا، اتنا کہہ دیا آئندہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ غلطی ہو گئی، تھے مخلص، پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، اپنی غلطی پہ ندامت، شرمندگی ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم انہیں معاف کر دو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب حضرت صدیق نے یہ بات سنی تو فرمایا اللہ میں تو چاہتا ہوں آپ میری بخشش فرما دے، میں نے بھی مصباح کو معاف کر دیا۔ کہنا آسان ہے، کتنا دل پہ بوجھ ہوتا ہے، بیٹی، اور بیٹی بھی ایسی سبحان اللہ جس کے لیے بستر پہ اللہ کی طرف سے جبرائیل سلام لے کے آتے تھے، ہاں؟ جو اللہ کے نبی کے لیے جن کا انتخاب اللہ نے براہ راست آسمانوں پہ کیا، ایسی بیٹی امت کی اتنی بڑی محسنہ کہ آدھا دین امت تک اس خاتون کے واسطے سے امت تک پہنچا، گھر کی زندگی۔
کتنا دل دکھا ہوگا، لیکن بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ اگر اللہ کی چاہت اس میں ہے اور اللہ کی مرضی اس میں ہے اور اللہ اس سے خوش ہوں گے کہ میں معاف کر دوں تو میں نے معاف کر دیا۔ ان کی تو محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی، ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی، دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی۔ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی تھی، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی تھی، اپنی کسی غرض کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت اللہ کی خاطر، اگر کسی سے محبت نہیں ہو رہی وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اور کسی کو ہم دے رہے تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کہیں ہاتھ اٹھا لیا روک لیا وہ بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا جس شخص میں یہ خوبیاں آ گئی اس کا تو ایمان مکمل ہو گیا، جس کے سارے جذبات اللہ کی مرضی کے تحت آ جائے۔ میرا کوئی جذبہ نہیں، جو اللہ کی مرضی میرا وہ جذبہ، میری کسی سے کوئی محبت ذاتی نہیں، اللہ کی خاطر ہے۔ مجھے کسی سے کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی ناراضگی نہیں، اللہ کی خاطر ہے۔ میرا دینا اللہ کے لیے، میرا نہ دینا اللہ کے لیے، یہ ہے کمال ایمان۔ تو تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی خوبیاں اپناؤ۔ اللہ معاف کرتے، اللہ نرمی کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ اور اللہ کریم یحب الرفق، نرمی کو پسند فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے۔